بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مقدس شہر جس کو بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شہر کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں ایک مانا جاتا ہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر کے لیے لی اور دی گئی ہیں، اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لی گئی ہیں، شاید ہی ہسٹری میں اتنی جنگیں کسی اور شہر کے لیے نہ لڑی گئی ہیں۔ پیارے دوستو، اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دنیا کا اکلوتا ایسا شہر ہے جس کو تینوں ہی ابراہیمی مذہب، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی بے حد مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی، ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی۔ اسی شہر میں وہ دیوار موجود ہے جس کو یہودی مذہب میں سب سے زیادہ پوتر مانا جاتا ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں، اور یہ دیواریں گرجا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ تو یہی وہ شہر تھا جہاں الاقصی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب نبیوں کی امامت کی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بڑے بڑے نبیوں کی قبریں یہاں پر موجود ہیں، جو اس شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہیں۔ پیارے دوستو، شاید یہی وجہ تھی کہ ہسٹری میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ جنگیں ہوتی رہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کی یہ جنگیں کئی صدیوں تک چلتی رہی تھی۔ چلے دوستو، اب جانتے ہیں کہ اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی۔ آج سے تقریباً 60,000 سال پہلے اس شہر کے اندر انسانی آبادی ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس شہر کو سب سے پرانے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ یہ وہی داؤد علیہ السلام ہیں جن کو یہودی عیسائی مذہب میں ڈیوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت میں شمار کیا۔ داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر کم و بیش 32 سال حکومت کی۔ اس کے بعد ان کی حکومت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ یہ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جن کو سلومن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی نام کی مشہور عمارت کو بھی بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ پیارے دوستو، تابوت سکینہ حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پہلے نبیوں کے تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ پھر اس کے بعد 598 BC میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے بابل کے بختو نصر نام کے ظالم بادشاہ نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ بختو نصر نے اس شہر کو پوری طرح برباد کر دیا اور ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ان سے کئی زیادہ یہودیوں کو اپنا غلام بنا کر بابل لے گیا۔ شہر کی اس تباہی میں ہیکل سلیمانی نام کی وہ مشہور عمارت بھی پوری طرح شہید ہو گئی، اور اس عمارت میں وہ مقدس تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور پھر کچھ سالوں کے بعد 539 عیسوی پور میں ہی سائرس دی گریٹ نام کے ایک ایرانی اور بہت ہی رحم دل بادشاہ نے بھی اس بابل پر حملہ کر دیا۔ سائرس دی گریٹ نے نہ صرف بائبل کو فتح کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان یہودی غلاموں کو بھی آزاد کر کے ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن واپس ہوئے بلکہ انہوں نے سائرس دی گریٹ کی مدد سے ان مشہور عمارات کو پھر سے بنوا لیا، جس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وقت نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بدل ڈالا، اور 17ویں عیسوی میں اس دور کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت رومن نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن بادشاہ جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس کے فوجیوں نے اس سارے شہر میں آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی کی اس عمارت کو بھی پوری طرح پھر سے شہید کر دیا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن امپائر کے انڈر رہنا اور بھی مشکل ہوتا گیا۔ 135 عیسوی میں جب یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوجیوں نے بغاوت کے جرم میں پورے شہر پر ہل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کر دیا۔ اور دوستو، اتنا ہی نہیں، یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کی وجہ سے رومی لوگوں نے اب اس خاص جگہ پر کوڑا اور گندگی ڈالنا شروع کر دیا جہاں پر کسی دور میں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، مطلب یہودیوں کی سب سے پاک جگہ۔ یہ شہر کئی صدیوں تک ویران رہا، اور آخر کار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کو رومن امپائر سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد لمبے عرصے تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس رہا۔
رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجیوں نے اس شہر کو حاصل کرنے کے منصوبے بنائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی اندرونی اور آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی، تو 1099 عیسوی میں عیسائی فوج ایک بار پھر اس شہر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر شہر کو ابھی عیسائیوں کے کنٹرول میں گئے ہوئے چند سال ہی گزر پائے تھے کہ تب ہی ایک نیا نام ابھرا تھا۔ یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی کا۔ وہ صلاح الدین ایوبی جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے یہ شہر حاصل کر کے رہے گا۔ اسی وجہ سے صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو پہلے دن سے ہی حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور آخر کار 1147 میں یعنی کہ 100 سال سے پہلے ہی ایک بار پھر یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ بہت ساری لڑائیاں ہوئی، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی 1517 میں اس شہر کی سلطنتوں کے طاقتور سلطان میں سے ایک طاقتور سلطان سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو پوری طرح بدل دیا تھا۔ اس ہی دور میں یہودیوں نے اس شہر میں اپنی الگ الگ ریاستیں بنانے کی پلاننگ شروع کر دی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبد الحمید ثانی ان کی ان کوششوں کو اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے، اس لیے ان کے دور میں یہودیوں کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ عبد الحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ بہت کمزور پڑ گئی، اور 1917 میں برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کر لیا، جس کے بہت عرصہ بعد تک یہ شہر برٹش امپائر کے انڈر میں رہا۔ یہ وہی دور تھا جس میں جگہ جگہ سے یہودیوں کو بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس میں سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے وہ منظوری دے دی جس میں اس کو آدھا یہودیوں کو دیا جانا تھا اور آدھا فلسطینیوں کو، جس کے بعد 1948 میں اسرائیل وطن کا بھی اعلان کر دیا گیا، اور اس اعلان کے بعد فلسطین کے ساتھ ساتھ یروشلم کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ تو دوستو یہ تھی اس شہر کی پوری کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کوشش پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔